نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور وہ کہنے لگے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں آپ سے محبت کرنے اور آپ کی فرما برداری کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کی محبت کافی ہے، آپ کی محبت اور آپ کی فرما برداری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل اے محبوب آپ فرما دیں، ان اگر تم ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری فرما برداری کرو، یعنی مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ سے محبت کرو اور میرا کہنا مانو۔ فاتبعونی تو میری فرما برداری کرو۔ پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر تم مجھ پر ایمان لا کر مجھ سے محبت کر کے میری فرما برداری کرو گے تو تم پر کیا کرم ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، پھر تمہارا دعویٰ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ آج بھی دنیا میں بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی محبت کا ذرہ بھی نہیں، اور وہ ہر وقت اللہ 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 کی محبت، اللہ کی یاد، وہ باتیں تو کرتے ہیں اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی محبت انہیں کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسی ہونی چاہیے، صحابہ کرام کس طرح محبت کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول وہ پیدا کریں، وہ ان کی کوئی کوشش نہیں، بلکہ جگہ جگہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت چلی جائے۔ حضور کی شان والی آیتیں نہ وہ کبھی میسج کرتے ہیں، نہ کبھی وہ اسے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی عیب رسول اللہ کا مل جائے اور اسی کو پھیلاتے رہتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ تو یہ ان کی نادانی ہے، رسول اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، رسول اللہ کی فرما برداری کے بغیر کوئی جنت نہیں پا سکتا۔ جب تک رسول اللہ کا عشق نصیب نہ ہو اللہ کا قرب کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ بخاری و مسلم میں ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور دوسری حدیث میں ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری فرما برداری کی اس نے در حقیقت اللہ کی فرما برداری کی۔ من احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی سے محبت کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالی نے چن لیا، اصطفیٰ چن لیا، آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وآل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین سارے جہان والوں پر۔ آل ابراہیم سے مراد ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نہیں ہیں، اور پھر ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے اور پورا جو خاندان ہے اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں،
اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 80,000 نبی بھیجے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اور آل عمران سے مراد ہے حضرت عمران جو کہ حضرت مریم کے والد ہیں، اور حضرت مریم آل عمران سے مراد ہیں حضرت عمران کی اولاد یعنی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو حضرت عمران ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو آل عمران آل ابراہیم میں داخل ہو گئے. اور ابراہیم علیہ والسلام نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو آل ابراہیم نوح علیہ والسلام کی اولاد میں داخل ہے. اور نوح علیہ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. فرمایا ذریۃ بعدها من بعد، ذریہ اولاد نسل، یہ ایک نسل ہے، یہ اولاد کا سلسلہ ہے. بعدها من بعد ایک دوسرے سے ہیں، یعنی نسلی تعلقات بھی ہیں اور باہمی طور پر تمام انبیاء ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بھی ہیں، ایک ہی دین کو لے کر آئے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے. اس آیت کے شان نزول میں ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی اولاد سے ہیں، لہذا ہم انہی کے دین پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اصطفیٰ فرمایا. اصطفیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے انہیں چن لیا، یعنی انہیں اسلام عطا فرمایا. انہوں نے پیدا ہوتے ہی اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر عقیدہ رکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ عقیدہ عطا فرمایا اور ہمیشہ وہ اسلام کی دعوت دیتے رہے. اے یہودیوں، تمہارا دعویٰ غلط ہے، یہ دعویٰ تو تمہارا صحیح ہے کہ تم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہو، لیکن تم ان کے دین پر نہیں ہو. تو صرف اولاد سے ہونا یہ ان کے دین پر ہونے کے لیے کافی نہیں. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب قالت کہا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، عمران کی عورت نے. حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ہیں، تو تاریخ اسلام میں اس تاریخ کے اندر یعنی انبیاء کی تاریخ میں دو عمران کا ذکر ملتا ہے. ایک تو عمران وہ ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد ہیں، ان کا نام ہے عمران بن یسہر، یا صاد ہا را. عمران بن یسہر بن فاحس بن لاوا بن یعقوب، تو وہ حضرت یعقوب کے بیٹے لاوا کی اولاد سے ہیں. دوسرے عمران ہیں عمران بن ماسان جو حضرت مریم کے والد ہیں. پھر ان دونوں عمرانوں کے درمیان تفسیر خزانہ العرفان میں لکھا کہ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور حضرت مریم کے والد عمران، ان دونوں کے درمیان 1800 سال کا یعنی 1800 سال کا ڈفرنس ہے. حضرت عمران کی زوجہ جن کا یہاں پر ذکر ہے ان کا نام حنا یا حنا تھا، ہا نون اور ہا، بنت فاقوزہ. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا ربی، اے میرے رب، انی نظر تو، میں نے منت مانی، نظر مانی، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یعنی جو بچہ میرے پیٹ میں ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، محررن، آزاد کیا جائے گا. محررن کے معنی ہے ہم اس سے دنیاوی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اسے دین اسلام کے لیے وقف ہم کر دیں گے.
یہ دین کی خدمت کرے گا اور مسجد اقصی کی بیت المقدس کی وہ خدمت کرے گا۔ اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، لیکن یہاں بچے سے مراد مذکر نہیں ہے، کیونکہ ماں فی بطنی یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے جو بھی ہو۔ فتقبل منی، تو تو اسے میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا علم والا ہے۔ یہ صالحین کا خاندان تھا۔ حضرت عمران بن صالح اور حضرت حنا بنت فاقودہ بھی نیک صالحہ تھیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، بڑھاپا آ چکا تھا، لیکن اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اولاد کی تمنائیں تو انسان کو ہوتی ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ تمنا بہت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ چڑیا جو ہے اپنے بچوں کو سنبھالے ہوئے ہے، انہیں کھانا کھلا رہی ہے، پیار کر رہی ہے، تو اس سے بچوں کی طلب ان کے اندر پیدا ہوئی۔ تو آپ نے دعا کی اور آپ نے اسی وقت یہ منت مانی کہ اے مالک و مولا، مجھے اگر تو نے اولاد عطا فرمائی تو یہ میں اسے بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ جب حاملہ ہو گئی تو آپ نے یہ منت مانی، یعنی اس منت کو دوبارہ ریپیٹ کیا اور کہا کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری راہ میں دیتی ہوں۔ تو حضرت عمران نے کہا کہ یہ کیسی آپ نے منت مان لی، اگر بیٹی ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ اس زمانے میں بیٹی کو مسجد اقصی میں، یعنی لڑکی کو مسجد اقصی میں بیت المقدس میں خدمت کی اجازت نہیں دی۔ تو اب حضرت عمران بھی پریشان ہوئے اور حضرت حنا بنت فاقودہ بھی پریشان ہوئی۔ فلما، پھر جب وضعتها، اس نے حضرت مریم کو جنا، قالت ربی، تو وہ بولی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، انثى مانے لڑکی، اے میرے رب میں نے تو اسے لڑکی جنا ہے، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ تو بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں تھا، پریشانی یہ تھی کہ منت اب کیسے پوری کریں گے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر اس جگہ پر بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا تو کیا وہ حضرت عیسیٰ کی ماں بن سکتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائے اور حضرت مریم جنت الفردوس میں رسول اللہ کے نکاح میں ہوں گی۔ تو یہ فضیلتیں جو ملی، اگر بیٹا ہوتا تو وہ تو یہ فضیلت نہ پا سکتا۔ تو ہے بیٹی، لیکن اس کا مقام بیٹے سے بلند و بالا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے بیت المقدس کی خدمت کا، تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور حضرت مریم کو قبول فرما لیا گیا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے سمیت مانے نام رکھا اس کا مریم۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے اعیذها، اسے پناہ میں دیا، بکا، تیری، وذریتها، اور اس کی اولاد کو میں نے تیری پناہ میں دیا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ یعنی مالک و مولا تو اس بچے کی بھی حفاظت فرما اور اس کی جو اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ آپ نے حضرت مریم کو پیدا ہوتے ہی کپڑے میں لپیٹا، دودھ بھی نہیں پلایا اور بیت المقدس میں رکھ دیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت عمران کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمران مسجد اقصی کے امام تھے اور آپ کو وہاں پر بڑا ہی مقام مرتبہ حاصل تھا، کیونکہ قربانیاں جو ہیں وہ حضرت عمران ہی کے پاس پیش ہوتی تھی۔ آپ لوگوں کی قربانیاں وصول کرتے تھے اور امام بھی تھے۔ تو تمام احبار، یعنی جو اس وقت 27
احبار تھے، درویش تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچی ہمیں دیں، ہم اس کی کفالت کریں گے. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ نے، اس کے رب نے اس بچی کو قبول فرمایا، اچھی طرح قبول فرمایا. کہ تمام احبار یہ کہنے لگے کہ یہ بچی ہم اس کی کفیل ہوں گے، ہمیں کفالت میں دیں. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، اور حضرت مریم چند دنوں میں اتنی بڑی ہو گئیں، عمر تو آپ کی وہی تھی، لیکن چند دنوں میں، یعنی یوں سمجھیے 6 دن میں یا 5 دن میں اللہ نے آپ کو اتنا بڑا کر دیا کہ آپ اپنے کام کاج خود کر لیا کرتے ہیں. یعنی جس طرح 5 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو آپ تھی تو وہی، آپ کی عمر تو وہی تھی 7 دن، لیکن آپ بول بھی لیتی تھیں اور آپ اسی طرح 7 سال کے بچے کی طرح تمام معاملات انجام دیتی ہیں. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے حضرت مریم کو اچھی طرح پرورش عطا فرمائی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آپ کو دے دیا. حضرت زکریہ علیہ السلام آپ حضرت مریم کے خالو تھے، کیونکہ حضرت زکریہ کی زوجہ اور حضرت عمران کی زوجہ آپس میں بہنیں تھیں. حضرت زکریہ کی زوجہ کا نام ایشا تھا، الف یا شین الف عین، ایشا، اور دونوں فاقوزہ کی بیٹیاں تھیں. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا خالو ہوں، رشتہ بھی قریب کا ہے، تو مجھے حق ہے کہ میں اس کو اپنی کفالت میں لوں. لیکن احبار اس کے لیے تیار نہ ہوئے، تو پھر قرآن اندازی ہوئی، اور پھر حضرت زکریہ کے نام قرآن نکلا، اور آپ نے انہیں اپنی کفالت میں لیا. ایک کمرہ آپ نے حضرت مریم کے لیے مخصوص کیا، عبادت کا کمرہ تھا، اسے محراب کہا گیا. محراب، یہ جو آج کل محراب بنتی ہے مسجد میں، وہ محراب مراد نہیں ہے، چونکہ یہ زمانے قدیم میں نہیں تھی، یہ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھی، یہ تو بعد کی ایجاد ہے. یہاں محراب سے مراد ہے وہ کمرہ جو عبادت کے لیے مخصوص تھا. حضرت مریم اس کمرے میں تھی، اور باہر سے حضرت زکریہ تالا لگا کر جاتے تھے. جب اندر آتے تو آپ کو بے موسم کے پھل نظر آتے، بے موسم کے پھل. اور کیسے نظر آتے ہیں کہ سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں. حضرت مریم کو دیگر غذا بھی دی جاتی، یعنی یہ سب غیبی رزق تھا جو آپ کی کرامت کی شکل میں ظاہر ہوتا. حضرت مریم اسی سے پرورش پا رہی تھیں. اس وقت آپ بہت چھوٹی تھیں، یا تو عمر آپ کی 10 دن تھی یا 15 دن یا اتنی ہی عمر تھی. آپ نے بچپن میں کلام کیا ہے. تو حضرت زکریہ جب داخل ہوئے کمرے میں، روز یہ منظر دیکھتے تو ایک دن کہنے لگے کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے، کیونکہ آنے کا کوئی دروازہ یا راستہ تو نہیں. کلما، جب کبھی دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس آتے محراب میں، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس روزی پاتے. قال یا مریم، ایک دن کہنے لگے اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، آپ نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو انسان کو یقین تو ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے یقین میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور مزید اس کا یقین پختہ ہوتا ہے، ایمان کے مزید درجات بلند ہوتے ہیں. تو حضرت زکریا کو تو یقین ہے اللہ ہر چاہت پر قادر ہے.
لیکن جب یہ دیکھا بے موسم کے پھل مل رہے ہیں اور اللہ دے رہا ہے، تو آپ نے خیال کیا کہ میری عمر 120 سال اور میری بیوی کی عمر 98 سال یعنی 98 سال، اور میری زوجہ بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی منزل کو کراس کر چکا، اب موسم تو نہیں اولاد کا، لیکن رب العالمین بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے۔ ہنالکا، وہاں بعض کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے جس جگہ پر بے موسم کے پھل پائے، اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ جو یقین کا ایک جوش ہوتا ہے اور جو یقین کی بہاریں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر یقین تو ہے کہ وہ ہر چاہت پر قادر ہے، لیکن ہنالکا یہ وہ موقع تھا کہ آپ دعا کی طرف راغب ہوئے اور آپ نے اپنے رب سے اولاد کے لیے دعا کی، تو آپ نے اپنی محراب جو آپ کا حجرہ تھا اس میں دعا کی۔ اور کس طرح دعا کی؟ سورہ مریم کی ابتدا میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ نے دروازہ بند کر کے، جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ دروازہ بند کر کے، سورہ مریم میں تو ہے کہ بہت آہستہ آواز میں اور چھپ کر آپ نے دعا کی، اور آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، مالک میرے یہاں اولاد نہیں، میری عمر کافی بڑی ہے، میری زوجہ بانجھ ہے، اولاد کا موسم تو نہیں، مگر مالک تو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، تو کرم فرما دے۔ اور یہ اولاد آپ نے کیوں مانگی، اس کی وجہ بھی آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کوئی فتنہ نہ کریں اور میرا بیٹا دین اسلام کی تبلیغ کرے، وہ نبی ہو اور وہ میرے مشن کو آگے بڑھائے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، دعا کے معنی ہوتے ہیں دعا کی، پکارا، یاد کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اب اپنے رب سے دعا کی، قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، حبلی، تو عطا کر مجھے، حب عطا فرما، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریتن، اولاد، طیبتن، پاکیزہ، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہاں پر ہم دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف اولاد کا سوال نہیں کیا بلکہ ذریتن طیبہ کا سوال کیا، کیونکہ اولاد کا جو ہمارا مقصد ہے اور جو مقصد ایک مسلمان کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو، کل بروز قیامت اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہو، اور وہ وہی اولاد باعث بنتی ہے جو ذریتن طیبہ ہو۔ نیک اولاد کی تمنا انبیاء علیہ والسلام نے کی، اور اولاد کا نیک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اگر تربیت میں کوئی کوتاہی ہوئی تو ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اس کی گرفت کی جائے۔ اس موضوع پر آپ یہ کیسٹ یا سی ڈی ضرور سماعت کریں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اولاد گھر کا نور ہے، گھر کا چراغ ہے، لیکن اگر اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو اسی گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، اور اتنی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کبھی کبھی یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش کہ میری اولاد نہ ہوتی۔ یہ تو دنیاوی نحوستیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبر و آخرت کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے، سمیع سننے والا، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، فمانے پس، نادت
ندا دی، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آپ کو ندا دی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے اور فرشتہ تو ایک ہی آیا تھا اور وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ آپ سفید لباس پہن کر جوان کی صورت میں آئے، تو فرمایا یہاں پر جمع کا صیغہ حضرت جبرائیل کی تعظیم کے لیے ہے۔ فنادتہ الملائکہ، پس حضرت جبرائیل نے انہیں ندا دی، وہو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، اپنے عبادت کے کمرے میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عادت کریمہ کہ آپ محراب میں جب عبادت کے لیے داخل ہوتے تو بڑا لمبا قیام فرماتے، اور آپ کی جو مسجد تھی اس مسجد میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو لوگ منتظر ہوتے کہ کب آپ باہر تشریف لائیں اور ہمیں اجازت دیں، اور کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ مسجد کے اندر آئے اور محراب پر، یعنی جو دروازہ عبادت کا ہے، اس پر دستک دے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جوان سفید لباس پہنے ہوئے میرے کمرے کے اندر موجود ہے، تو اس طرح جبرائیل کا آنا در حقیقت آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانے کے لیے تھا، کیونکہ جب آپ عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری عطا فرماتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمہ، حضرت یحییٰ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کے معنی ہے اللہ کی روح، یعنی یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس سے مراد ہے اللہ کے دربار کی خاص روح۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری روحیں بولیں عالم ارواح میں، ہاں کیوں نہیں اے مالک، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری ذریت کو، آدم علیہ السلام کی ذریت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں واپس رکھ دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اپنے دربار میں رکھا، اور آپ کی روح یا آپ کے معاملات جو ہیں منتقل نہیں ہوئے نسل در نسل، بلکہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئیں تو اس طرح ہوئیں کہ اللہ کے حکم سے جبریل امین اس روح کو لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو، اور انہوں نے حضرت مریم کے پیٹ میں اس روح کو ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے آپ کی روح جو ہے حضرت مریم میں آئی ہے، اس لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ، تو فرمایا کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا، فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اسباب کو بھی رکھا اور ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنا دیا، تو باپ کے وسیلے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں باپ کا وسیلہ نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو توجہ اللہ کے کلمہ کن کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے کلمہ کن سے انہیں پیدا فرمایا، اور بیچ میں کوئی ظاہری واسطہ باپ کا نہیں تھا، تو اس اعتبار سے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ۔ عیسیٰ کے معنی سردار کے ہیں عبرانی زبان میں، اور مسیح کے معنی ہے چھونے والا۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے
کہ آپ مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو آپ کے ہاتھ لگانے سے مریضوں کو شفا مل جاتے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے، اور بعض مفسرین نے دوسرے اقوال بھی بیان کیے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت مریم کے پاس آئیں اور حضرت مریم حاملہ ہوئی تھیں تو حضرت یحییٰ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میں تمہارے پاس آتی ہوں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جھک جاتا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے وہ سجدہ کر رہا ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی ہے جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، کیونکہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت کے لیے سجدہ کرنا، یعنی کسی کو معبود سمجھ کر، الہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر سجدہ کرنا. یہ پہلے بھی شرک تھا اور اب بھی شرک ہے. دوسرا سجدہ یہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کے سجدہ کرنا. یہ پہلے بھی شرک تھا اور اب بھی شرک ہے. دوسرا سجدہ وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا جائے، الہ، خدا، معبود نہ سمجھا جائے، صرف اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے. تو یہ پہلے جائز تھا اور ہمیں منع کر دیا گیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا گیا. ہماری شریعت میں منع ہے، لیکن اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شرک ہمیشہ شرک رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے شرک جائز تھا اور پھر ہمیں منع کر دیا گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو سجدہ تعظیمی یعنی کسی کو الہ نہ سمجھے، خدا نہ سمجھے، معبود نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تعظیم کے لیے، تو وہ شرک نہیں، مگر ہماری شریعت میں وہ حرام ہے، گناہ ہے. چاہے وہ سجدہ مزار کو ہو، چاہے وہ سجدہ کسی اور بزرگ کو ہو، سجدہ تعظیمی جو ہے یہ حرام ہے. اسی طرح مزار کے گرد طواف تعظیمی کرنا یا مزار پر حاضر ہو کر رکوع تعظیمی کرنا یہ بھی حرام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں آپ نے کی، جبکہ آپ انتہائی چھوٹے تھے. بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ کی عمر 2 یا 3 سال تھی، تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی. انجیل میں یعنی جو موجودہ بائبل ہے اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے یوحنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یوحنا، اور انگریزی میں جان کہتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل جو نام ہے وہ تو یحییٰ ہے، جسے قرآن نے بیان کیا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والے. وسیدن، اور یحییٰ علیہ السلام سردار ہوں گے. سردار اس رئیس کو کہتے ہیں کہ جس کی فرما برداری کی جائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار ہیں، علم میں، حلم میں، دین میں ان کے رئیس ہیں. وحصوراً، حصوراً کے معنی ہے گناہ سے بچنے والا، عورتوں سے بچنے والا. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صفات دی گئیں ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ پر خوف خدا کا ہر وقت غلبہ رہتا. اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے کیمیاء سعادت میں اور احیاء العلوم میں لکھا کہ اس قدر آپ روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ آپ کے گال ختم ہو چکے تھے، اور آپ سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے اور کئی دنوں تک کھڑے ہو کر روتے رہتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے. حصوراً، گناہوں سے بچنے والا. یوں تو ہر نبی اور ہر ولی گناہ سے بچنے والا ہے، خاص طور پر نبی جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور ہر نبی بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے ہیں.
لیکن حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لقب حسورا دیا گیا. تو فرمایا گیا کہ جو لقب ہوتا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ چیز دوسرے میں نہیں پائی جاتی. جیسے ہر صحابی سچے ہیں لیکن صدیق اکبر حضرت ابو بکر کو کہا جاتا ہے. ہر صحابی حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں لیکن فاروق اعظم حضرت عمر کو کہا جاتا ہے. ہر صحابی غنی ہے، کوئی بھی کنجوس نہیں، بخیل نہیں، لیکن حضرت عثمان کو غنی کہا جاتا ہے. ہر صحابی بہادر ہیں لیکن حضرت علی کو حیدر کرار شیر خدا کہا جاتا ہے. تو لقب جو ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے مراد یہ ہیں کہ اس میں یہ لقب پایا جاتا ہے یا یہ صفت پائی جاتی ہے، اس کا اظہار کیا گیا تو دوسرے میں یہ صفت نہیں. بعد نے فرمایا کہ حسورن کے معنی یہ ہے کہ خوف خدا کے غلبے کی وجہ سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا، کیونکہ عام نبیوں کی عادت کریمہ جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، اور نکاح کرنا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ اس لیے ہے کہ نبی جو ہیں وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے آتے ہیں. اگر وہ بزنس نہ کریں، بازار میں نہ جائیں، وہ نکاح نہ کریں، بال بچوں کی پرورش نہ کریں تو ہمیں نکاح کرنے اور بال بچوں کی پرورش کا سنت طریقہ کیسے معلوم ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ حسورہ کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ آپ نے بھی تو نکاح نہ فرمایا. تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں اور آپ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور پھر 40 سال آپ دنیا میں رہیں گے، آپ نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی مقرب نبیوں میں سے. جب آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی قال، تو آپ نے عرض کی ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. غلام کے ایک ہی معنی ہمارے یہاں پر مشہور ہیں، یعنی جو کسی کا غلام ہو، لیکن چھوٹے بچے کے لیے عربی میں لفظ غلام استعمال ہوتا ہے. اے میرے رب، میرے لیے کیوں کر بچہ ہوگا؟ وقد، اور بے شک، بلغنی، مجھے پہنچا، الکبر، بڑھاپا، وامرأتی، اور میری بیوی، عاقر، بانجھ ہے. 120 سال سے زائد آپ کی عمر تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال، 98 سال تھی. سوال یہ ہے کہ جب آپ نے خود دعا کی کہ اے اللہ تو اولاد عطا فرما، اب خوشخبری دی گئی تو آپ نے یہ کیوں کہا ربی انا یکون لی غلام، میں تو بوڑھا ہو چکا، میری زوجہ بانجھ ہے، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی، کیوں کر ہوگی؟ تو فرمایا کہ یہ اس بات پر کوئی سوال نہ تھا کہ اولاد اب نہیں ہوگی، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ خوشخبری سن کر دل باغ باغ ہو گیا. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اسی حالت میں مجھے اولاد دی جائے گی یا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی؟ آپ کا سوال اس لیے تھا کہ کیا جوانی لوٹائی جائے گی اور بیوی کا بانجھ ہونا دور ہوگا، یا ہم اسی طرح رہیں گے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا؟ قال، فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، یعنی اسی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور جسے عطا فرمانا چاہے عطا فرماتا ہے. یفعل، وہ کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب اجعل لی آیہ، تو مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی. یہ نشانی اس لیے نہیں مانگی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد دے گا، مجھے یہ کنفرم ہو جائے، ایسی بات نہیں تھی. بلکہ یہ نشانی کیوں مانی گئی، یہ نشانی کیوں مانگی گئی؟ تو فرمایا لیتلقى تلك النعمة بالشکر
حین حصولها، یعنی آپ نے یہ چاہا کہ جیسے ہی یہ نعمت مجھے حاصل ہو فوراً میں اللہ کا شکر کروں اور اس میں فاصلہ نہ ہو۔ تو نشانی سے مراد یہ تھی کہ مالک جیسے ہی میری زوجہ حاملہ ہو تو مجھے تاخیر نہ ہو، فوراً میں اللہ کا شکر کروں، تیرا شکر بجا لاؤں، ایسی کوئی نشانی مقرر فرما۔ قال آیتک، فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، یہ کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، الا رمزن، مگر اشاروں سے، رمزن اشارہ، تو اشارے سے آپ بات کر سکیں گے لیکن زبان سے بات لوگوں سے نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اللہ کی عبادت کر سکیں گے، تسبیح و تحلیل کر سکیں گے، لیکن جب آپ لوگوں سے کلام کرنے جائیں گے تو آپ کی زبان وہ استعمال نہیں ہوگی، آپ کی زبان نہیں چلے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب کو یاد کریں، کثیراً بہت، وسبح، اور تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں، بالعشی والابکار، شام کو اور صبح، شام و صبح کو تسبیح بیان کریں، یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں عبادت کر کے ایک دن باہر تشریف لائے، لوگ منتظر تھے کہ آپ خطاب فرمائیں، وعظ کریں، اور آپ لوگوں کے درمیان آئے اور آپ لوگوں سے کلام کرنے لگے، تو آپ کی زبان کلام میں وہ استعمال نہ ہوئی، یعنی وہ رک گئی۔ پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو چلنے لگی، تو آپ نے لوگوں کو اشارے سے کہا کہ 3 دن تک واز نہیں ہوگا، 3 دن تک تم اللہ کی خوب تسبیح بیان کرو۔ پھر دوبارہ آپ محراب میں تشریف لے گئے اور مسلسل 3 دن تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اس سے مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو ہمیں اللہ کی نعمت پر بہت شکر کرنا چاہیے۔ عام طور پر جتنا ہم مصیبت پر واویلا کرتے ہیں، کہ مصیبت کا چلے واویلا نہیں، تو جتنا مصیبت کا ذکر کرتے ہیں اتنا نعمت کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ اگر زندگی اچھی گزارنی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ مصیبت کا ذکر بامر مجبوری کیا جائے اور نعمت کا ذکر بار بار کیا جائے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ مفید ہے، اس لیے کہ جب انسان اپنے غم کا ذکر بار بار کرتا ہے تو غم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت دی ہے نسیان کی نعمت، یہ نسیان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنا بھی بڑا غم ہو، چند دنوں کے بعد اس کا بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نسیان کی یعنی بھولنے کی نعمت نہ دی ہوتی تو کسی کا انتقال ہوتا تو اس کے عزیز و اقارب اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتے، یعنی وہ زندہ نہ رہ سکتے۔ لیکن یہ رب کا کرم ہے کہ چند دنوں میں بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، لیکن بار بار ایسے غم کا ذکر کرنے سے غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بیمار بھی ہو تو انسان اسی کے سامنے ذکر کرے کہ جس کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہو، جس کے سامنے ذکر کرنے سے فائدہ ہو، یعنی دعا کے لیے ذکر کر دیں، دم کرانے کے لیے ذکر کر دیں، ڈاکٹر کے سامنے ذکر کریں، لیکن ہر ایک سے اپنی بیماری کا ذکر کرنا یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے بجائے ہم اللہ کی نعمتوں کا بار بار ذکر کریں تو غم انسان بھول جاتا ہے اور نعمتیں یاد رہتی ہیں، پھر اس کی برکت سے اسے شکر کی نعمت ملتی ہے۔ شکر کی اصل کیا ہے؟ شکر کی اصل یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ مجھ پر اللہ کی بہت 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 نعمتیں ہیں۔ یہ تصور جب تک پیدا نہیں ہوگا بندہ شاکر نہیں ہو سکتا۔ زبان سے کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، لیکن دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے کچھ، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ شکر کرنے والا نہیں ہے۔ شکر کی اصل کیا ہے؟ یہ ذہن بن جائے کہ اللہ نے مجھے کروڑوں لوگوں سے بہتر پیدا کیا ہے، کروڑوں لوگوں سے بہتر رکھا ہے، اور مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں ان نعمتوں کا قابل ہی نہیں ہوں۔ تو جب یہ تصور پیدا ہوگا تو اب زبان شکر کرے یا نہ کرے، دل ہر وقت اللہ کا شکر بجا لاتا رہے گا، اور پھر زبان سے بھی شکر جاری ہوگا۔
تو یہ دل میں تصور پیدا کرنے کے لیے بار بار نعمت کا ذکر اور زبان سے بار بار شکر کرنا ضروری ہے. چھوٹی سی نعمت بھی مل جائے اللہ کا شکر کریں. کتنی پیاری سنت ہے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، سواری پر سوار ہوں تو الحمدللہ کہیں، نیند سے آنکھ کھلے تو اللہ کا شکر ادا کریں، استنجا خانے سے باہر نکلیں تو جو تکلیف دور ہو گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کپڑے پہنے تو پہننے کے بعد اس کا شکر ادا کریں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دعائیں پیاری پیاری دیکھیں تو ہر موقع کی دعا میں ہر موقع پر شکر ادا کیا گیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ناشکری سے محفوظ فرما اور ہماری ناشکریوں کو معاف فرما اور ہمیں شکر کی نعمت عطا فرما. شکر سے فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو ثواب بھی ملتا ہے، نعمت میں دوام بھی نصیب ہوتا ہے، یعنی نعمت ہمیشہ کے لیے ملتی ہے، وہ واپس نہیں جاتی. اور تیسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے.